لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خیران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہمارا تاریخ اسلام ہے، اور پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جو تاریخ پڑھی تھی وہ آخری امام محمد زبان علیہ وسلم کے لیے کی پڑھی تھی، ان کے سوانح حیات پہ ایک چھوٹی سی نظر کیا تھا۔ آج جو ہے ہمارا دوسرا آغاز ہے کہ پہلے معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سے ہم شروع کریں گے، اور انہی کے جس کا ریفرنس ہے آج کی کتاب مثلا نقوش عصمت سے جو ہے تاریخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصراً طور پر جو توضیحات ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کی حیات طیبہ ہے، اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ خوب آئے شروع کرتے ہیں کہ خود ہمارے رسول جو ہے آخری نبی تھے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی آدمی ذات کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیغمبروں میں ہر کوئی جو ہے یعنی مثلا 313 نبی خدا نے قرار دیا تھا، اور 313 نبی کے علاوہ جتنے بھی پیغمبران تھے وہ صرف نبی تھے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا دونوں ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور 313 یعنی 1,24,000 میں سے 313 کو چنا خداوند عالم نے رسول بنا کر بھیجا یہاں پر، اور رسولوں میں سے بھی 5 اولو العزم تھے، خوب بعظمت شخصیات تھیں کہ جن کا نام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خوب یہ 5 اولو العزم نبی تھے۔ ان تمام انبیاء جو یعنی مرسلین پر جو عصمت و طہارت ہے ان کے پاس، اس پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور انبیاء مرسلین جو ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں اللہ نے اپنے نور اور عظمت و جلالت سے بنایا تھا، وہ ایک نور تھے کہ جن کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا، یعنی خداوند عالم نے ان کی عظمت کو اتنا زیادہ بلند کیا، اور سارے رسولوں اور سارے نبیوں پر وہ کیا کرتے تھے، بعظمت شخصیت تھی، مقدم ہوتے تھے، یعنی ان سب پر ان کی فضیلت زیادہ تھی۔ خداوند عالم نے یعنی انہیں نوری بنایا تھا، خوب۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک ابر کو یعنی ایک بادل کو قرار دے دیا تھا، جو ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ جہاں سے بھی رسول گزرتے تھے وہاں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن کیا کر رہتا تھا، کبھی بھی رسول کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑا۔ خوب ان کی فضیلت تھی چند۔ پھر ان کی سوانح حیات تھی، جو بچپنے کا دور تھا رسول اکرم کا، وہ اس طرح سے گزرا کہ جب 6 سال کی عمر تھی ان کی، تو ان کے یہ جو ہے اپنی ماں سے محروم ہو گئے تھے، یعنی ان کی مادر، ان کی جو ماں تھیں، والدہ گرامی تھیں، وہ جناب آمنہ بنت وہب کہ جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، کہ جو رسول اکرم کے والد گرامی تھے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے گئی ہوئی تھی، یعنی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے 1 ماہ تک قیام کیا تھا، وہاں پر وہ سکونت اختیار کیا تھا، اور جب واپس آنے لگیں تو مقام ابوا جو ہے، جس کا نام ہے ایک جگہ کا کہ ابوا نام تھا، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ وہیں پر دفن ہیں۔ اور ان کی جو خادمہ ان کے ساتھ گئی تھیں، حضرت ام ایمن علیہ السلام، آپ کو لے کر وہاں سے مکے یعنی مکے کی طرف جو ہے جب ان کی واپسی ہوئی تھی تو ان کی خادمہ ان کے ساتھ موجود تھیں، لیکن بیچ کے راستہ جو ایک جگہ کا نام ابوا ہے وہاں پر انتقال فرما گئی، اور وہیں پر ان کے خاتمہ انہوں نے دفن کیا۔ پھر جب کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا جب 8 سال کے ہوئے، 2 سال گزر چکا تھا ماں کی انتقال کو، جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے جو دادا تھے حضرت عبدالمطلب، جو 120 سال کے تھے، یعنی ابھی 2 سال تک وہ اپنے دادا کے پاس پرورش پا رہے تھے، اپنے دادا کے پاس تھے۔ اب جب ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال جب ہوا تو ان کا سن مبارک کیا تھا، 120 سال تھا۔ اب جب دادا کے انتقال کے بعد خود اللہ کے نبی جو ہے بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے چاچا
چچا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے چچا جو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، ان کی زوجہ کہ جن کا نام جناب فاطمہ بنت اسد تھا، ان دونوں نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، یعنی رسول خدا کو 8 سال کے بعد جو ہے پالا ہے، جس کی پرورش کی ہے تو حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے کی۔ خوب، اب بہترین طریقے سے، بہترین خلوص سے اور بہترین ہمدردی سے انہیں پالا ہے کہ ہمیشہ اپنے اولاد کے اوپر بھی رسول کو کیا کی، ترجیح دی۔ خوب، کہہ رہے ہیں کہ جو حکمت عملی، یعنی ایک بفضیلت چیز جو ہے، ایک کہیں کہ فضیلت ایک بیان کی گئی کہ رسول اکرم کی فضیلت یہ تھی کہ قریش کے جو لوگ تھے پیغمبر کی بعثت کے پہلے، خوب، ان لوگوں نے جب دیکھا، فیصلہ لیا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، اسے جو ہے نئے سرے سے بناتے ہیں، یعنی کلی طور پہ کیا کریں، اسے منہدم کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، یعنی گرا کے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے بہترین طریقے سے۔ اور تو اس طرح سے جب تعمیر نو شروع کر دی گئی، جب عمارت پوری تیار ہو گئی، جب آمادہ ہو گئی، تو اب حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سارے قبیلوں کے درمیان کیا ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا، جھگڑے لڑائیاں ہونے لگیں، اور نتیجہ یہ پایا کہ سارے لوگ کیا ہیں، کھڑے ہو کے سب کہنے لگے کہ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے یہ فضیلت ملے کہ حجر اسود وہ جا کر اس جگہ پر نصب کرے۔ اب جب ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ انتظار کریں گے، کل صبح میں جو سب سے پہلے حرم میں یعنی داخل ہوا، اس کو ہم یہ حکمیت دیں گے، یعنی اس کو یہ پاور اور عہدہ دیا جائے گا کہ وہ کیا کرے، حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے۔ اب جب دوسرا دن نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو وہاں پر سب سے پہلا فرد جو حرم مبارک میں داخل ہونے والا تھا وہ خود اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جو داخل حرم ہوتے ہیں۔ جب سب لوگوں نے ان کو دیکھا تو سب لوگ کیا ہوئے، ان کو حکمیت دے دی گئی کہ آپ کیا کریں، حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کریں۔ اس کے بعد رسول خدا نے بھی اپنی حکمت سے جو ہے اس چیز کو، اس امور کو انجام دیا، اور کہا کہ ایک مضبوط چادر کو لایا جائے، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے، اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھامے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر کسی کی وہاں پر ایک کہیں کہ شیئرنگ ہو گئی، ہر کسی نے اس چیز میں حصہ لے لیا۔ اسی طرح سے انہوں نے جھگڑے لڑائی کو ختم کر کے، لوگوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کر کے، بڑی ہی حکمیت سے، بڑی ہی حکمت سے کیا کہ حجر اسود کو نصب کیا۔ جب چادر کو بلند کیا گیا اور سارے لوگ جو ہے قبیلے کے سردار جب اس کو تھامے رہے، اور جب اس مقام تک پہنچایا گیا تو اسے اٹھا کر خود اللہ کے نبی نے کیا کیا، اس جگہ پر نصب کر دیا، اور اس طرح سے بہت ہی آسانی سے انہوں نے کیا کیا، قبیلے والوں کے درمیان جو جھگڑا اور فساد کا باعث بن رہا تھا، ریشہ ہو رہا تھا، اسے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زندگی گزرتی گئی، اور گزرتے گزرتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اب بعثت، یعنی خداوند عالم نے جب مبعوث کر دیا نبوت پہ اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، تو اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب مخفیانہ طور پہ کیا ہے، بعثت یعنی دعوت 3 سال تک تو بعثت کے جو ہے مخفیانہ طور پر، بعثت کے بعد جو ہے جو دعوت الہی تھی، توحید کی طرف دعوت دینی تھی، جو نبوت کا کام شروع ہوا تھا وہ مخفی طور پر تھا، یعنی نہان و پنہان تھا، چھپا ہوا اعتبار سے دھیرے دھیرے وہ اندر ہی اندر کام کیا جا رہا تھا، یعنی 3 سال تک اسی طرح سے گزرتا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ کیا کرو، دعوتیں دینا شروع کرو، اور دعوت دے کے لوگوں کو کیا کرو، توحید کی طرف لے کر آ۔ اب جب حکم الہی ہو گیا، یعنی جو ہمارے ملتا ہے سورہ شعراء میں 214 نمبر آیت میں 214 آیت میں خداوند عالم یہاں پر حکم دیتا ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، یعنی اپنے اقارب داروں کو، اپنے نزدیکیوں کو کیا کرو، یعنی اپنے خاندان والوں کو بلا کر دعوت دو، اور اس طرح سے پیغام الہی ان تک پہنچا۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رسول اکرم نے اپنا حامی و مددگار جو ہے خود اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنے ساتھ ملایا، اور کہا کہ دعوت کا انتظام کرو اور غذا وغیرہ کا انتظام کرو، کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، توحید الہی کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف انہیں بنانا چاہتا ہوں۔ اب جب کھانے وغیرہ کا انتظام ہو گیا، ساری دعوتوں کا انتظام ہو گیا، لوگوں کو بلایا گیا، لوگ آئے، اور کھانا کھلانے کے بعد رسول نے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب جو ایک جاہل ہو،
مکار آدمی تھا، شخص تھا اس زمانے کا، اور ان کے خاندان کا کہلاتا تھا. تو ابو لہب نے لوگوں کو بہکا دیا کہ محمد جو ہے جادوگر ہے، دیکھا نہیں تم نے کہ تھوڑے سے کھانے میں کس طرح سے اتنے پورے لشکر کو کھلا دیا، پورے خاندان کو اس نے کھلا کر ختم کر دیا، کھانا ابھی تک کا باقی ہے اور ختم نہیں ہوا، یہ تو جادوگر ہے، یہ ساحر ہے. اس کی بات نہ سننا. لوگ یہ ساری چیزیں کو لوگوں کو ورگلا دیتا ہے، لوگ سارے کیا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا دن آتا ہے، وہ اسی طرح سے کہتا ہے، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، تھوڑے سے کھانے میں سارے سیر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو واپس سے ابو لہب کیا کرتا ہے، بہکا دیتا ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے تو رسول بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کے جو چچا تھے، انہوں نے جب اسی طرح سے ابو لہب نے دوبارہ تیسرے دن کیا تو ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا، ڈانٹ کر لوگوں کو کہا کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے خاموشی سے سنو. اور یہ سن کر جو ہے مجمع رک گیا تھا. یعنی واقعاً وہ ہیبت تھی ابو طالب کے لہجے میں کہ واقعاً وہ خود اس وقت روایتوں میں 80 سال کے ہو چکے تھے، ریش مبارک ان کی سفید ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی جوان، نہ بچہ نہ بوڑھا، اس خاندان کا کوئی بھی چو نہیں کر پایا. اور جیسے ہی ابو طالب نے ڈانٹ کر انہیں پھٹکار کر جب بٹھایا تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے. خود ابو لہب بھی وہاں پر فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد جرأت نہیں کی کہ وہ کسی کو بہکا سکتا تھا. یہ فضیلت تھی خود ابو طالب علیہ السلام کی کہ وہ اتنی ہیبت رکھتے تھے اور اتنے ایمان کی قوت تھی ان کے اندر کہ ان کے آگے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایک لفظ بھی کہتا. خوب یہ ساری چیزیں گزری، جب لوگ سب خاموش ہو گئے اور سننے کے لیے بیٹھ گئے، سماعتیں جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو رسول نے اپنا کہنا پیغام دینا شروع کیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبوت پر مبعوث کیا گیا ہوں اور خدا نے جو ہے مجھے رسول بنایا ہے، اور تم میں سے کون ہے کہ جو میری اس نبوت کے کام میں، اس رسالت کے کام میں مدد کرے گا، جو میرے کاموں میں مدد کرے گا، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا. اس وقت سارے موجود تھے لیکن سوائے امام علی کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اور یہ ندا 3 بار رسول نے لوگوں کے درمیان دی کہ کون ہے جو میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ بننا چاہتا ہے، میرے اس امور میں مدد کرنا چاہتا ہے، امر الہی میں میرا مددگار ثابت ہوگا. کوئی بھی وہاں پر نہیں کھڑا ہوا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے. جب 3 مرتبہ یہ حجت تمام کر لی تو اس کے بعد حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ اے لوگو، یہی علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین اور میرا خلیفہ بھی یہی ہوگا. یہ ساری کام جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے رسول نے جو ہے انجام دے دیا امر الہی پر. انہوں نے کیا کیا، بہترین طریقے سے عمل کیا. اب کچھ یہ ان کی سوانح حیات کے کچھ قصات تھے، کچھ پیغامات تھے جو ہم تک پہنچے، کچھ امور الہیہ مہم تھا جو انہوں نے رسول نے جو ہے لوگوں تک پہنچایا. اب کچھ ارشادات ہیں جو رسول کے زبانی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں کہ واقعاً حدیث مبارکہ پہ، معصومین کے حدیثوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو انسان کی زندگی سازگار ہو جاتی ہے، اور ہماری اپنی زندگی میں بھی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کہیں نہ کہیں جا کر بہت ہی آرام سے حل ہو جایا کرتے ہیں. خوب آئیں چند احادیث کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب بیمار کی طرح ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا طبیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس مریض کی صلاح اسی میں ہے جسے طبیب جانتا ہے، جیسے طبیب جانتا ہے کہ اس کے لیے دستور دیتا ہے، مریض کی صلاح اس میں نہیں ہے کہ جیسے مریض چاہتا ہے اور جو کرتا ہے. لہٰذا خدا کے احکام کی پابندی کرو تاکہ کامیاب رہو. یہاں پر رسول اکرم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے ایک طبیب کی طرح ہے، اور انسان جو مخلوق کے خدا ہے وہ کیا ہے، ایک مریض کی طرح ہے. مریض نہیں جانتا اس کے لیے بہتری کیا ہے، یہ اس کا طبیب جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے. بس جس طرح سے ایک مریض ڈاکٹر کی پابندی سے ساری باتیں سنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں وہ میرا خیر خواہ ہے، اسی طرح سے جو وہ کہتا ہے وہ عمل کرتا جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر جب طبیب قرار دے دیا، رسول نے کہا کہ اللہ تمہارا طبیب ہے، تو جس طرح سے اللہ نے تمہارے لیے جس طرح سے اللہ نے تمہارے لیے احکام کی پابندی کے لیے حکم دیا ہے، اسی طرح سے اس کی حکم کو بجا لاؤ. خوب دوسرے ارشاد میں فرما رہے ہیں رسول اکرم کہ جو اس عالم میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی فکر کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی جس طرح سے
یعنی ایک مسلمان کا حق یہ ہے دوسرے مسلمان کی کہ وہ اس کی فکروں میں رہے، واقعاً اس کے اسباب فراہم کرے، اور مسلمانی اس طرح سے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے پکار رہا ہو تو جو بھی اس کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ بھی مسلمان ہے۔ یعنی واقعاً ایک مومن بھائی اگر کسی مومن بھائی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اگر وہاں پر دوسرا مسلمان اگر اس کی مدد کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسلمان ہے ہی نہیں۔ تیسرا ارشاد میں کہہ رہے ہیں کہ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا نہ کرے وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی ایک عالم کے، ایک ذمہ دار شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بدعتیں پھیلنے لگے قوم کے اندر، جب دین کے اندر بدعتیں آنے لگے تو ایک عالم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عالم وہاں پر آواز اٹھائے اور اس بدعت کو کیا کرے، رفع کرے، اور جو اس پر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت رسول اللہ کریم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سب سے بدتر وہ شخص ہے کہ جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، اور اس سے بھی بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے۔ یعنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا کیا ہے، بدترین شخصیت کی نشانی ہے۔ حضرت رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میری امت پر ایسا آج زمانہ آئے گا کہ جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، یعنی وہ بہترین لباس پہنے گا تو وہ بہترین اور عالم مانا جائے گا۔ قرآن کی پہچان خوش الحانی سے ہوگی، بہترین لحاظ اس کا جو کور ہے اس سے ہوگی، یا اس کی جتنی بھی چمک ہے اس سے ہوگی، اس کے مفہوم اور تفسیر اور اس کے ترجمان اور اس کے پیغام پر غور و فکر نہیں کرے گا انسان۔ خدا کی عبادت صرف رمضان المبارک میں ہوگی، اور جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو اللہ تعالی میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا کہ جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، اور نہ رحم ہوگا۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب احکام الہی کو نیچا کر کے انسان مادیات کو مقدم کر دے گا، جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ انسان چمک دمک کے پیچھے جانے لگے گا، اور جو اصل چیزیں ہوں گی، روحانی چیزیں کیا ہوں گی، دھیرے دھیرے دبتی جائیں گی، پس پردہ جاتی جائیں گی، تو خداوند عالم، یعنی ایک طرح سے یہ ایک عذاب ہے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، کہ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی تو وہاں پر امت کے لیے خداوند عالم ایسے حاکموں کو مسلط کر دے گا جو نہ علم رکھتا ہو، یعنی جاہل ہوگا، بردباری ہوگا، رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک طریقے سے عذاب ہے کہ انسان ایسے بادشاہ کے زیر تحت جو ہے تحت آ کر زندگی گزارے کہ جو ظالم اور جاہل قرار پائے گا۔ یہ ہو گئی چند احادیث۔ اب آپ لوگوں کی خدمت میں چند سوالات ہیں کہ سب سے پہلا سوال کہ اللہ نے کن نبیوں کو اولو العزم بنایا، ان کے نام تحریر کریں۔ دوسرا سوال کہ یہ کہ جب رسول اکرم کی مادر کرام نے اس دنیا سے کوچ کی تھی، یعنی وفات پائی تھیں، تو خود نبی اکرم کی عمر کتنی برس کی تھی۔ تیسرا سوال یہ کہ مختصراً طور پر بیان کریں کہ قریش کے درمیان جب فساد ہونے لگا، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے حکمت سے رسول نے کس طرح سے اس فتنہ کو، اس جھگڑے کو جو ہے سدباب کیا تھا، اس کو بیان کریں۔ جب چوتھا سوال یہ کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کیا گیا تھا، جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی تو اس کے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی دعوت ذوالعشیرہ کی، وہ آیت کو تحریر کریں۔ پانچواں سوال کہ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو اپنی حدیث کی روشنی میں خدا کو کس کی مثال قرار دی ہے، یعنی کس کے مثل قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔